السلام علیکم۔ تو جناب آج ہم جا رہے ہیں F6 کی گلیوں میں۔ F6 بہت خوبصورت سیکٹر ہے اسلام آباد کا۔ یہاں پر سپر مارکیٹ ہے اور بہت سارے اچھے اسکولز بھی ہیں، روڈ بھی ہیں، اور یہیں پر نیشنل پریس کلب ہے۔ ہم یہ نیشنل پریس کلب والی گلی میں ہیں اس وقت نا، اور سیدھے جا رہے ہیں F6 کی طرف، اور ہمارا جو منزل ہے وہ G8 ہے۔ راستے میں ہمارے پاس سعودی پاک ٹاور، سینٹورس مال، اسلام آباد ایکسپریس وے، یہ ساری کی ساری چیزیں آئیں گی۔ ہمارے ساتھ رہیں، دیکھتے ہیں کہ ہم کہاں کہاں جاتے ہیں اور آپ کو یہ ہمارا سفر کیسے لگتا ہے۔ تو دیکھیں جی، ہمارے پاس سب سے پہلے جو آ رہا ہے بالکل سامنے جو دیوار آپ کو دکھائی دے رہی ہے، یہ ایک اسکول کی ہے، اور اسلام آباد کے اسکولوں کی تو بات ہی کیا ہے۔ بہت بڑے بڑے جی اسکول ہوتے ہیں گورنمنٹ کے، اور تو ہم نے یہاں سے رائٹ ٹرن لیا۔ یہ جو آپ کو دیوار دکھائی دے رہی ہے رائٹ سائڈ پہ، یہ اسکول کی دیوار ہے، اور یہ آ گئی ہے ہمارے سامنے F6 کی ایک چھوٹی مارکیٹ، جو کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ جگہ جگہ پر اس طرح کی مارکیٹس اسلام آباد میں ہوتی ہیں، جو ایک علاقے کے چھوٹے سے علاقے کے لیے ہوتی ہیں۔ تو جناب ہم موو کر رہے ہیں، تو محترمہ مریم نواز صاحبہ نے پنجاب کے وزیر اعلیٰ کا حلف اٹھا لیا ہے، اور کہہ رہی ہیں کہ بھئی ہم تو ایئر ایمبولنس لے کر آئیں گے۔ چلیں جی، ہم کبھی بیمار نہیں ہوئے، ایئر ایمبولنس میں سفر کرنے کے لیے تو بیمار ہو ہی جائیں گے۔ بلائیں گے کال کر کے، دیکھتے ہیں کہ آتے بھی ہیں یا نہیں آتے۔ میں ویسے ایئر ایمبولنس کے حق میں نہیں ہوں، کیونکہ یہ ایسی سہولت ہے کہ جب آپ کے پاس اگر جو ایمبولنسز کی موجودہ حالت ہے اگر وہ بہترین ہو، تو اس کے بعد آپ اس طرف جاتے ہیں۔ تو میرا تو مشورہ یہی ہوگا کہ جناب ٹھیک ہے، آپ ایمبولنسز کی جو موجودہ حالات ہیں ان کو درست کر لیں، ان میں انویسٹمنٹ کریں، اور یہ ایئر ایمبولنس کی سہولت کی ابھی اتنی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی آپ اتنے بڑے پیمانے پر یہ کر سکتے ہیں۔ تو جناب یہ ہم آ گئے ہیں، یہ ہمارے لیفٹ سائڈ پر جو خوبصورت سی عمارت ہے، یہ بیورلی سینٹر کہلاتی ہے، اور بڑے مشہور ہے اسلام آباد کی ریڈ زون میں۔ ریڈ زون تو نہیں ہے یہ، لیکن یہاں پر زیادہ تر سفارتکار اور دوسرے لوگ جو ہے آ کر اپنے کھانے وانے کھاتے ہیں یا انجوائے کرتے ہیں، اپنی فیملیز کے ساتھ بیٹھتے ہیں۔ تو ہم بھی کبھی کبھار جاتے ہیں بیورلی سینٹر کو۔ اتنا نارمل سی چیزیں، نارمل سے پرائسز ہوتے ہیں یہاں پر بھی، جس طرح کے ایک عام بازار میں ہوتے ہیں اسلام آباد کے، اسی طرح کے۔ دیکھیں جی کتنا خوبصورت ویو ہے، کیسے خوبصورت درخت، ڈیزائن کے درخت بنے ہوئے ہیں یہاں پر، اور دیکھیں کیا کیا چل رہا ہے ابھی۔ دوسری بات جناب، سنا ہے بلاول صاحب نے چیف جسٹس صاحب سے ملاقات کر کے انہیں جمہوریت کے فوائد گنوائے ہیں۔ انہیں بتایا کہ جمہوریت ایک بہت بہترین چیز ہوتی ہے۔ وہ لیکچر دینے گئے تھے وہاں پہ، کیونکہ وہ تو خفیہ ملاقاتیں کرتے نہیں ہیں، اور جب مطیع اللہ جان صاحب نے ان سے کہا کہ آپ ملاقاتیں کر رہے ہیں، تو بڑا ڈانٹ ڈپٹ کی تھی انہوں نے مطیع اللہ صاحب کی، کہ جی میں تو اس وقت بھی میں تو جمہوریت کی بات کرنے گیا تھا۔ تو جناب مجھے نہیں پتا کہ آئین کے کس شق میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ آرمی چیف کو جمہوریت پڑھانے کے لیے جائیں گے۔ مجھے دکھ ہوتا ہے اس بات کا کہ جو الیکشن میں ریگنگ ہوئی ہے، ہماری آرا پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے، اور غیر منتخب لوگوں کو منتخب کروا دیا گیا ہے۔ بہت دکھ کی بات ہے، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ جناب خان صاحب نے IMF کو خط لکھا ہے تو یہ غداری ہے۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ اب ووٹ چوری سے بڑی غداری ہو سکتی ہے۔ جو بھی اس میں انوالو ہیں،
ان کو نہیں پتہ کہ ووٹ چوری ہی پاکستان کی سب سے بڑی غداری ہے جو 75 سال سے لوگ کرتے ہوئے آ رہے ہیں، اور اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم جس کو چاہتے ہیں جتوا دیتے ہیں۔ تو اس طرح کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ پوری دنیا آپ کا مذاق اڑا رہی ہے، آپ کا نوجوان آپ سے مایوس ہو گیا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ ہم کس ملک میں رہ رہے ہیں یار، ہم کیسے ملک میں رہ رہے ہیں۔ یہ جو نئی پود آئی ہے، جو بھی 18 سال کے ہوئے ہیں، یہ پریشان ہو گئے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ کیا ہاتھ کر رہے ہیں یہ ہمارے بڑے۔ اور میں کہنا چاہوں گا کہ پھر وہ اداروں کی عزت نہیں کریں گے۔ آج آپ ان کو دبا لیں گے، وہ دب جائیں گے۔ چھوٹے ذہن ہیں، انہیں پتہ چل جائے گا کہ کس طرح کی وارداتیں ہمارے ملک میں یہ ادارے کرتے ہیں۔ تو میرے ساتھ رہیں جناب۔ یہ سعودی پارک ٹاور بہت خوبصورت پارک ٹاور ہے۔ یہ اس طرف ہمارے پاس جناح ایونیو ہے، اور یہ جناح ایونیو کے ساتھ ہی پیرالل جو ہے ایک اسٹریٹ جا رہی ہے یا روڈ جا رہی ہے، اس روڈ جا رہا ہے، اس کے اوپر جو ہے ہم جا رہے ہیں۔ اور دیکھیں جی، بڑے خوبصورت مناظر میں نے آج آپ کے لیے چوز کیے ہیں، اور خوبصورت عمارتیں۔ ہمارے اس جناح ایونیو کے دوسری طرف بلو ایریا ہے، اور یہاں پر یہ آپ یہ سارے کی ساری چیزیں، سارے خوبصورت مناظر دیکھ رہے ہیں۔ ہم نے روڈ کراس کیا اور ہم سفر کر رہے ہیں۔ مناظر سے لطف اندوز ہوتے رہیں، سیاسی باتیں تو ہوتی رہیں گی کیونکہ کبھی کبھار بہت جذباتی سے ہو جاتے ہیں۔ بالکل سامنے جی اب جو دیکھیں سینٹ ٹورس مال آ رہا ہے، یہ یو فون والا ہے پہلا ٹاور جو، اور اس کے بعد اینڈ آف دا روڈ جو ہے آپ کو سینٹ ٹورس مال لگے گا، اور وہ F8 ہوگا، وہ ہمارا جو سیکٹر ہوگا وہ F8 ہوگا۔ تو ابھی ہم F7 کی طرف سے گزر رہے ہیں۔ چلیں جی، میرے ساتھ رہیں اور مزے کی باتیں ہم کرتے رہتے ہیں، دیکھیں کیا کیا ہوتا ہے۔ تھوڑا سا میوزک لگایا، تھوڑا سا تڑکا لگایا آپ کے لیے یہ کہ آج آپ کو دکھا سکیں۔ اور ایک چیز اور جناب کہ سبسکرپشن نہیں مل رہی یار، ابھی کوئی 1497 ہوئے ہیں، تو میرا ٹارگیٹ ہے کہ 2000 سبسکرائبر ہو جائیں۔ تو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں۔ آپ کو یہ اچھی ویڈیو لگے تو سبسکرائب کریں، کوئی کمنٹس کرنا ہو تو کمنٹس کریں، پسند آئے تو لائک کریں، نہ پسند آئے تو ان لائک کریں، کچھ نہ کچھ کریں ضرور۔ یہ جی میرے سامنے بالکل سینٹ ٹورس مال اس طرح کا بالکل، اور یہ ہم جو مڑ رہے ہیں، یہ جو گاڑیاں کھڑی ہیں، یہ اسلام آباد ایکسپریس وے یا فیصل ایونیو F8 کی طرف بالکل اس کا اینڈ ہے یہ تقریباً۔ یہ جی میں سینٹ ٹورس مال آپ نے دیکھا۔ تو جناب سیاست تو چلتی رہے گی۔ اب لوگوں سے یہی توقع ہے کہ جی ایک آسان سا حل، بالکل آسان سا حل یہ ہے کہ جن لوگوں کو چوری کی سیٹیں دی گئی ہیں وہ معذرت کر لیں اور کہیں کہ جی یہ سیٹیں ہماری نہیں ہیں، یہ جن کی ہیں آپ ان کو دے دیں۔ یہی ایک بہترین چیز ہے۔ ایمانداری سے کام کریں، یہ ملک صرف ایمانداری سے ہی آگے جائے گا۔ آپ نے 75 سال سے دیکھ لیا نا، آپ نے جو کرنا تھا کر لیا، ایک دفعہ ایمانداری کر کے دکھاتے ہیں لوگوں کو، بتا دیں گے۔ اور تم بھی تو قسم توڑو نا، قسم توڑ دو اپنی، کہہ دو کہ بھئی ہم بھی ایماندار ہیں۔ اب لوگ بہت برا منانے لگ گئے ہیں یار، نوجوانوں کے دلوں میں نفرت ہو رہی ہے ہمارے اداروں کے خلاف۔ اور جب میں ادارے کا لفظ استعمال کرتا ہوں، سب جانتے ہیں کہ میں کس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں۔ تو یار ان لوگوں کو نہیں کرنا چاہیے، یہ بہت برا ہوگا، یہ ہمارے اداروں کے لیے بہت برا ہوگا۔ ہمارا ملک مختلف اطراف سے، مختلف ممالک سے ملا ہوا ہے، ہمیں مضبوط ادارے چاہیے، اور ایسے ادارے نہیں چاہیے جن میں عوام شکوک کا اظہار کریں۔ الیکشن کمیشن صاحب نے خواتین کی سیٹیں بھی نہیں دی، پتہ نہیں کس ڈگر پر چل رہے ہیں وہ۔ اب جن کے کہنے پر وہ کر رہے ہیں وہ تو بچ جائیں گے، اور بعد میں کبھی نہ کبھی آئین ان کو آ کر جو ہے گردنوں سے پکڑ لے گا، اور آئین نے ان کو پکڑنا ہے۔ جو بھی آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں ان کو پکڑنا ہے۔ انہوں نے 90 دن میں الیکشن نہیں کرائے، چیف الیکشن کمیشن، پورا الیکشن کمیشن پکڑا جائے گا، مجھے پتہ ہے اس بات کا۔ آئین نے کم از کم سویلینس ادارے جو ہیں ان کی گردنوں میں تو ہاتھ ضرور ڈالنا۔ سینٹ ٹورس کا بیوٹیفل ویو جی دیکھیں جی۔
آج یہ اپنی پتنی کس مستی میں مگن ہیں کہ جی ہم آئین کے ساتھ سب کچھ کر سکتے ہیں. بھائی غلط چیزوں کو نو کرنا سیکھو میرے سویلین بھائیوں، غلط چیزوں کو نو کرنا سیکھو. کیا اگر ایک گورنمنٹ کی سروس نہیں رہے گی مر جاؤ گے کیا پوری دنیا میں وہی لوگ زندہ ہیں جن کے پاس گورنمنٹ سروسز ہیں؟ اتنی زیادہ وفاداری وطن کے ساتھ ہونی چاہیے، کسی انٹروڈر کے ساتھ نہیں، کسی حق مارنے والے کے ساتھ اتنی وفاداری نہیں کرو. وفاداری کرو تو اس وطن کے ساتھ وفاداری کرو، اپنے لوگوں کے ساتھ وفاداری کرو جو آپ کو تنخواہ دے رہے ہیں. اتنی سی نوکری کے لیے یار تم اپنا ایمان بیچ دیتے ہو. ایسی نوکری کو تو ہم نے 1998 میں ٹھوکر مار دی تھی یار. ہمارا دل ہی نہیں چاہ رہا تھا کہ اس طرح کی نوکریاں کریں. ذرا باہر نکلو ان نوکریوں سے تو پتہ چلے کہ دنیا بہت وسیع ہے. ہر جگہ جو ہے آپ کما سکتے ہو، ایمانداری سے کما سکتے ہو. سب سے بڑی بات تو یہ ہو گئی ہے کہ آپ نے جن لوگوں کو جیلوں میں ڈالا یار وہ تو پروفیشنلز تھے، وہ نے تو کبھی سیاست نہیں کی تھی. وہ آئے تھے کہ یار اب چلو ہم جو ہے کسی ایک نئی پارٹی میں شامل ہو کر خدمت کرتے ہیں اس ملک کی. آپ ان کے پیچھے لگ گئے ہو، ان کو جیلوں میں ڈال رہے ہو. اس کا مطلب تو یہ ہوا نا کہ آپ راستہ روک رہے ہو ان لوگوں کا جو اس ملک کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، جو پروفیشنلز بھی ہیں، جو پروفیشنلز ہیں اپنی اپنی فیلڈ میں. آپ ان کا راستہ روکنا چاہتے ہو اور آپ روک رہے ہو. ان شریفوں کو، ان پروفیشنلز کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ یار جیل کیا ہوتی ہے. آپ نے ان کو جیلوں میں اٹھا کر ڈال دیا. آپ نے خواتین کو جیلوں میں اٹھا کر ڈال دیا. پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اتنی زیادہ خواتین سیاسی ورکر جو ہے جیلوں میں گئی ہوں. میں تو خود مجھے اندازہ ہے، میں جب ایم کیو ایم اپنے عروج پر تھی، ایم کیو ایم کے خلاف بھی کم از کم خواتین والا پہلو نہیں ہو رہا تھا کہ ان کی خواتین کو اندر ڈالا جا رہا تھا، جیلوں میں ڈالا جاتا تھا. لیکن یہاں پر تو یار پی ٹی آئی کی خواتین کو، پی ٹی آئی کی ہوں یا نہ ہوں یار، ایک عام اچھی بات کرنے والا شخص جو حق کی بات کر رہا ہو، چاہے کسی کو بری لگے یا کچھ بھی لگے، اس کو برداشت کرنا سیکھو. آپ نے خواتینوں کو اٹھا کر ڈال دیا یار اس ملک میں جہاں پر عزت کی جاتی تھی خواتین کی. میں پوری جو ہے میں نے سیریز میں پورا جو ہے ایم کیو ایم کا بھی دیکھا. میں سمجھتا ہوں جتنا ظلم ایم کیو ایم پر کیا گیا تھا یہ اس کا 10-20% بھی نہیں ہے. لیکن ایم کیو ایم کی خواتین کو جیلوں میں نہیں بھرا گیا تھا جس طرح یہاں پر کیا گیا ہے. تو جناب یہ ہے پمز ہاسپٹل، اسلام آباد کا سب سے بڑا ہاسپٹل، بہت خوبصورت ہاسپٹل ہے. بہت رش ہوتا ہے. ایک زمانے میں جب ہم شروع میں آئے تھے تو یہاں پر بیڈ ہی خالی ہی پڑے رہتے تھے، کوئی ہوتا ہی نہیں تھا. کبھی کبھار جو ہے ہمیں نزلہ زکام کھانسی وغیرہ ہو گئی تو زیادہ تر تو ہم پولی کلینک جاتے تھے، لیکن کبھی کبھار یہاں پر بھی آ جاتے تھے. تو دیکھیں جی کتنا بڑے اس کے بہت بڑا ہے. اور تقریباً جس طرح سول ہاسپٹلز ہوتے ہیں ہر علاقے کے اسی طرح کا ہے یہ. بہت خوبصورت. یہ سارا کا سارا جو میرے ساتھ میں آپ کو ایریا دکھا رہا ہوں یہ پمز ہاسپٹل کا ایریا ہے، پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز. تو جناب دیکھتے رہے، ہمارے ساتھ رہیں، سیاسی باتیں ہوتی رہیں گی. اور اب ہم رواں دواں ہیں اپنے جی ایڈ مرکز کی طرف. بس دعا ہے اللہ تعالیٰ اس ملک کو سلامت رکھے اور یہاں کے جو سرکاری ملازمین ہیں ان کو حق اور انصاف کی طرف راغب کرے اور مزاحمت دے کہ وہ غیر قانونی احکامات کو نہ مانیں. ہمارے اداروں میں اچھے اور برے لوگ ہر ادارے میں موجود ہیں اور جس کی وجہ سے یہ ملک چل رہا ہے. تو میں اب یہ جی ایڈ مرکز آ گیا ہے تو میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں. بہت بہت شکریہ میرے ساتھ رہنے کا.